بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات کے سبق کی خاکے کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جی ہاں، آج ہم اردو نہیں پڑھنے جا رہے بلکہ آج ہم اسلامیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 13 پہ موجود ایمانیات اور عبادات کا ٹاپک اذان کی فضیلت اور اہمیت آج ہم پڑھیں گے۔ اذان کی فضیلت تو اہمیت، ٹھیک ہے بیٹا۔ اذان یقیناً آپ سب نے سنی ہے بیٹا۔ اذان کا مطلب کیا ہے، اذان کے آداب کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے، آج ہم آپ کو بتانا جا رہے ہیں آپ کے سبق کے حوالے سے۔ تو آئیے چلیں دیکھتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان اذان کی آواز سن کر ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے ہمیں معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اذان کے معنی ہیں منادی کرنا، اعلان کرنا یا پکارنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم جب کسی کو بلاتے ہیں تو اس کو آواز دیتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، یا ہمیں کسی بھی شخص کو، فرد واحد کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، بلانا ہے تو ہم نے اس کو آواز دی ہے نا، پکارا۔ اسی طرح اذان کے الفاظ ہیں جو ایک پکار کی صورت میں مسلمانوں کے کانوں تک پہنچتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا ہم پر نماز فرض ہے اور انسان آپ کو پتہ ہے خطا کا پتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی اور خاص طور پر مسلمانوں کی آسانی کے لیے ہر چیز کو بنایا، پیدا فرمایا ہے نا۔ تو اذان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کہنا چاہیے خاص ایسی تخلیق ہے کہ جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اذان کا، کہ ہم اگر اپنی کسی نجی مصروفیات میں بہت زیادہ کہنا چاہیے مصروف ہو گئے ہیں، اور ہم تو انسان ہیں نا، وہی بات کہ خطا کا پتہ ہم بھول جاتے ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے ہم سے، تو ہو سکتا تھا کہ مسلمان نماز کی طرف نہ آتے، بھول جاتے۔ تو آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کو صبح اسکول جانا ہوتا ہے، جلدی ابو کو آفس جانا ہوتا ہے، یا کسی کی سالگرہ ہوتی ہے یا کوئی ایک اہم میٹنگ ہوتی ہے، تو ہم ریمائنڈر لگاتے ہیں اپنے موبائل میں، ہم الارم لگاتے ہیں اپنی گھڑی میں، کرتے ہیں نا ایسا۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں وہ چیز یاد رہے۔ تو اللہ پاک نے دیکھیے کتنا پیارا نظام بنایا کہ اذان کی صورت میں ہمیں یاد دہانی کروائی۔ کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت جو 5 وقت پر مسلمانوں کے لیے فرض کر دی گئی، اس کی یاد دہانی ہو جائے، ایک پکار ہو جائے، ایک بلاوا ہو جائے، اور مسلمان نماز کی طرف رخ کر لیں۔ اب اذان میں جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں اس کی اپنی ایک انفرادیت ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ آپ دیکھیے گا اور دوسرے مذاہب میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کوئی مندر کی گھنٹی بجا رہا ہوتا ہے، کوئی بگل بجا رہا ہوتا ہے، کوئی ناقوس پیٹ رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر خوبصورت الفاظ ادا کیے جاتے ہیں مؤذن کی آواز کی صورت میں، جس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی اذان کے الفاظ پہ غور کیا ہے کہ جہاں توحید کی گواہی دی جاتی ہے، رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی روزانہ 5 دفعہ آپ کو کامیابی اور فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہے ہمارا مذہب اسلام، اور اللہ پاک کے ہم پہ بے شمار احسانات۔ پھر اب یہاں پر اہم بات یہ کہ اذان ہم نے شروع کیسے کی۔ یقیناً ہر چیز کی جب ابتدا ہوتی ہے تو اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں ابتدا کب ہوئی اذان کی۔ سن 1 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ نماز کے بلانے کے لیے ہمیں کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے، کوئی ایسا فعل اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے تحت مسلمان اپنے کام پہ سے توجہ ہٹا کر عبادت کی طرف متوجہ ہوں، وقت پر، ہے نا، وقت پر اور صحیح وقت پر نماز کی ادائیگی کر سکیں، کیونکہ مسلمانوں میں نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ اب جب صحابہ کرام کے مشورے آئے تو بہت ساری چیزیں آئیں، جیسا کہ انصاری جو تھے وہ ناقوس بجاتے تھے۔ ناقوس کیا ہے؟ 2 لکڑی کے ٹکڑے ہوتے تھے اور ان کو پیٹا جاتا تھا آپس میں، جس کی آواز سے ان کی عبادت کے بارے میں ان کے لوگوں کو پتہ چلتا تھا۔ اسی طرح اور دوسری قوم کے لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آگ روشن کرتے تھے،
ٹھیک ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورے آئے تو اسی قسم کے مشورے آئے جیسے کہ ہم بھی کوئی ایسی چیز بجائیں یا ہم بھی جھنڈا لہرا دیں کہیں پہ, ہم بھی آگ روشن کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, یہ تو دین میں نقالی ہو جائے گی نا, ہمیں کوئی ایسی چیز کرنی ہے جو الگ بھی ہو, منفرد بھی ہو اور لوگوں کے فائدے کی بھی چیز ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کام کیا وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کیا. اب جناب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنے مشورے اور لے کر آئیے, ہم پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جائے گا. رات ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ خضری رحمۃ اللہ علیہ ایک جو ہے صحابی رسول ہوتے ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ خواب میں وحی کے ذریعے اذان کے الفاظ سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں, اور وہ خواب جس میں اللہ تعالیٰ کو اشارہ دینا چاہتا ہے انسانوں کو, ہمیں, آپ کو, سب کو, وہ کچھ نہ کچھ ایسے اشارے دے دیتے ہیں. تو ان کو بھی اس خواب کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ اذان کے کلمات اور اس کا آداب کیا ہے. جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا خواب بیان فرمایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سچا خواب تھا اور اللہ کی طرف سے آپ کو شاید, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بیٹا پہلے سے بات پتہ تھی کہ کیا کرنا ہے. پھر اس اذان کے الفاظ کو ان سے حضرت عبداللہ سے کہا گیا کہ کیونکہ حضرت بلال کی آواز بلند ہے لہٰذا حضرت بلال کو یہ الفاظ سکھاؤ. اور اس کے بعد حضرت بلال کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ کہنا چاہیے اسلام کے پہلے مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو پہلے مؤذن قرار دیے. اب یہ کیوں کہا گیا کہ حضرت بلال سے ان کی آواز اونچی ہے بیٹا؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے آج کا دور تو جدید ہے نا, آپ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان سن رہے ہیں اور دور دور تک اذان جاری ہے, لیکن وہ مدینہ شہر جو تھا وہاں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو جب حضرت بلال اذان دیا کرتے تو وہ آواز ہی اتنی تیز ہوتی تھی ماشاءاللہ سے کہ وہ دور دور تک پہنچ جاتی تھی. تو اس طرح اذان کی جب ابتدا ہوئی تو یہ ایک وحی بھی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ, اور اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی, اور یہ اذان کے الفاظ ہم تک پہنچے. اب آجائیے ہمیں اذان کی فضیلت اور اہمیت پر بات کرنی ہے. اس کے لیے میں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دیتے وقت اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے, یعنی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے یہاں تک کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے. یعنی اذان دینے کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پورا بیان نہیں فرمایا. کتنی اہمیت ہے, کتنی فضیلت ہے, کتنا فائدہ ہے. اور پھر اذان دینے کے ساتھ ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اگر یہ بتا دیں تو لوگ اس چیز کے لیے جدوجہد کریں اور خود چاہیں کہ وہ اذان دیں. اب ایک مسجد میں تو ایک ہی مؤذن اذان دیں گے نا, لیکن اگر سب دینا چاہیں گے تو یہ فیصلہ ذرا مشکل ہو جاتا, اور پھر اس کے لیے قرآن اندازی کرنا پڑتی. قرآن اندازی سمجھتے ہیں نام لکھ کے ڈالے جاتے ہیں, پھر اس میں سے ایک پرچی اٹھائی جاتی ہے جس کا نام نکلتا ہے, پھر اس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ فرما کے بتایا کہ اس اذان کے دینے کا اور پہلی صف میں نماز ادا کرنے کے ثواب اتنے بے شمار ہیں کہ اگر آپ کو بیان کر دیے جائیں تو آپ آپس میں دوڑے لگا دیں. پھر دوسری حدیث یہاں پر فرماتے ہیں مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے روز لوگوں میں بلند ہوں گی. سبحان اللہ. مؤذن کی گردن یعنی جب کوئی مؤذن قیامت کے دن روز محشر کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو عام لوگوں سے زیادہ اس کا رتبہ اونچا ہوگا. گردنیں بلند ہونے سے مطلب اس کا درجہ بلند کر دیا جائے گا. سبحان اللہ, ہے نا بیٹا. خاص طور پہ لڑکوں کے لیے یہ بہت اچھی مطلب کہنا چاہیے سنت بھی ہے, فرض بھی ہے کہ آپ کوشش کریں بیٹا کہ اذان دینا سیکھیں. ٹھیک ہے, آپ کو اذان زبانی یاد ہونی چاہیے, اور صرف لڑکوں کو نہیں لڑکیوں کو بھی اذان کے الفاظ پورے یاد ہونے چاہیے. کیوں, یہ میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاؤں گی. تو جب اذان دی جاتی ہے تو اب میں یہاں تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنٹ بتاؤں. جب نماز فجر کی اذان دی جاتی ہے تو اس میں تھوڑی سی ترمیم ہے. اس میں کیا ترمیم ہے بیٹا؟ اس میں الفاظ کو آخر میں تھوڑا سا تبدیل کیا گیا, الصلاۃ خیر من النوم.
کیوں؟ کیونکہ فجر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب انسان تھکا ہارا سوتا ہے اور صبح فجر کی نماز کے لیے اس کو اٹھنا ہوتا ہے، نیند سے جاگنا ہوتا ہے، اور اللہ سے محبت کا بیٹا یہی تو تقاضا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سردیوں کے موسم میں آپ وضو کرتے ہیں 5 بار جا کے، جبکہ اس وقت کیا ہے کہ لحاف سے نہیں نکلنا، ہاتھ گیلے نہیں کرنا، لیکن نہیں، اللہ کی بندگی، اللہ کے حقوق ادا کرنے، اپنا فرض ادا کرنا ہے تو ہم وہ بستر بھی چھوڑتے ہیں، وہ نیند بھی چھوڑتے ہیں، کیونکہ کہہ دیا گیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ہمارے فائدے کی بات ہے نا۔ تو اسی لیے ہم اٹھتے ہیں اور اللہ کی بندگی کو ادا کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ تو اب ہم اس کی فضیلت اور اہمیت کی طرف چلتے ہیں کہ اسلام کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں کیا کیا فضائل ہیں بیٹا اذان دینے۔ سب سے پہلے تو اذان اور مؤذن کی فضیلت پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے یا اذان دینے کے جو فائدے اور فضیلت فضائل ہیں، اس میں سب سے پہلے تو شیطان دور بھاگتا ہے۔ جی، جب اذان دی جاتی ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہوتی ہے، اللہ آپ کو فلاح کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں شیطان جو آپ کو روکنے والا ہے اذان کی آواز سن کے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہوئے بھاگتا ہے، تو آپ کو شیطان سے اللہ پاک کی پناہ حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر جب اذان دی جاتی ہے یا مؤذن جب اذان دیتے ہیں تو جنات اور انسان اس کی آخرت میں گواہی دیں گے۔ جی، مؤذن کے لیے فضیلت ہے یہ کہ جنات اور انسان اس کی اذان کی گواہی دیں گے کہ اس شخص نے اذان دی یا یہ شخص اذان دیا کرتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جو مؤذن اذان دیتا ہے اور 7 سال تک مسلسل اذان دیتا ہے تو اللہ پاک اس پہ آگ کو حرام فرما دیتے ہیں، اس کو آگ نقصان نہیں پہنچاتی۔ دیکھیے سبحان اللہ کتنی فضیلت ہے نا۔ پھر قدرتی آفات جب آتی ہیں تو پھر اذانیں دی جاتی ہیں۔ آپ ابھی دیکھا ہوگا، آپ نے لاسٹ ایئر کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے گھروں سے اذان دینا شروع کر دی تھی جب یہ کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہوا تھا، تو یہ قدرتی آفت تھی نا۔ اسی طرح جب بارش ہوتی ہے اور مسلسل بارش ہوتی ہے تو اس وقت بھی اذانیں دی جاتی ہیں، اگر طوفانی بارشیں ہوں یا زلزلہ یا کوئی ایسی آفت آئے کہ جس میں لوگوں کی حفاظت اور لوگوں کو اپنے کہنا چاہیے بچاؤ کے لیے اللہ کو پکارنا ہو تو وہ اذان دیتے ہیں، ہے نا، اذان دیتے ہیں اور قدرتی آفات اللہ کے حکم سے ٹل جاتی ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے جن بھوت اور اثرات، جنات جس جگہ ہوتے ہیں یا جن بھوت کے اثرات، آپ کو پتہ ہے نا یہ تو حقیقت ہے۔ اور پھر خاص طور پر مرگی کا مرض جن کو ہوتا ہے ان مریضوں کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی اذان سنانی چاہیے، تو یہ تمام تکالیف اذان کی آواز سے دور ہو جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اذان کے ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، کیا اہمیت ہے اذان کی۔ تو سب سے پہلے تو بیٹا نظم و ضبط کے معاملات، یعنی اب آپ دیکھیے کہ آپ کا جب اسکول اسٹارٹ ہوتا ہے تو آپ ڈسپلن میں کیسے آتے ہیں، نظم و ضبط میں کیسے آتے ہیں، آپ کی اسمبلی اسٹارٹ ہوتی ہے نا، اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنی کلاسز میں جاتے ہیں اور پھر آپ کی حاضری ہوتی ہے۔ اب ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، تو جب اذان کی آواز ہوتی ہے تو لوگ ایک نظم و ضبط کے دھاگے میں پُر جاتے ہیں، اور وہ نظم و ضبط کا دھاگا کیا ہوتا ہے کہ سب اپنے کام روک کے چھوڑ کے مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اور جب مساجد کی طرف آتے ہیں تو چند لوگ تو نہیں ہوتے بیٹا، اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت نظام ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمایا کہ جب وہ صفیں بنتی ہیں، وضو کر کے سب کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے نظم و ضبط کی ایک اعلیٰ مثال قائم ہوتی ہے۔ ملاقات، اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ محلے میں رہتے ہیں تو اہل محلہ سے ملاقات ذرا کم ہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے گھر کے مرد حضرات جب نماز پڑھنے جاتے ہیں اور ہمارے ہمسائے بھی جاتے ہیں تو وہاں اس مسجد میں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح روز آپ 5 دفعہ اپنے پیارے ہمسایوں سے بھی مل لیتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا، پریشانیوں کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ پاک کے حکم سے بعض اوقات ایک دوسرے سے بات کرنے سے، مسئلے ڈسکس کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کا حل بھی ہمیں ملتا ہے۔ پھر اتفاق و اتحاد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر اپنے محلے کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے، کوئی محلہ کمیٹی ہوتی ہے، تو وہ اتحاد و اتفاق بھی آپ اپنے محلے کی، اپنے علاقے کی، اپنے ایریا کی درستگی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور آپ ایک دھاگے میں، نظم و ضبط کے دھاگے میں، اتحاد و اتفاق کے دھاگے میں پرو دیے جاتے ہیں۔ پھر
اذان کی اہمیت بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اقامت دی جاتی ہے. اقامت کے الفاظ کیا ہیں؟ اذان کے الفاظ ہیں. تو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے. وہ کس بات کا اقرار ہے کہ اس کے دنیا میں آتے ہی اسے یہ بتانا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، اللہ کے توحید کا اقرار اور آپ کی فلاح و بہبود کے لیے اذان بچے کے کان میں دی جاتی ہے. پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جن بھوت اور اثرات یعنی بری نظر، بری چیزیں اس بچے کے اذان پہلے کان میں جانے سے دور ہو جاتی ہیں، ہے نا بیٹا. تو یہ تمام جو ہے اذان کی اہمیت ہے معاشرتی حوالے سے. اب ہمیں اور آپ کو اذان سن کے کرنا کیا ہے؟ تو اذان کے آداب بھی آپ کے سبق میں بتائے گئے ہیں، جیسے خاموشی. جی، جب اذان ہو تو آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے اور اذان کو سننا چاہیے. آپ بولنا ترک کر دیں. اب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں بڑی محافل اور ایسی گیدرنگ میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ بیٹا وہ اذان کی آواز پہ سپارہ تو پڑھنا روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن باتیں کرنا نہیں روکتے. وہ عبادت تو روک دیتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ آپس میں بات کرنے لگ جاتے ہیں. کنی اذان ہو رہی، سپارہ نہیں پڑھو، لیکن پھر وہ دوسری باتیں غیر ضروری کر رہے ہوتے ہیں. تو بیٹا خاموشی کا مطلب خاموشی ہے. کس چیز کی خاموشی ہے؟ کہ وہ اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آئے، آپ کے ارد گرد اس اذان کی آواز سنائی دے اور آپ اس وقت اذان کو بغور سنیں اور اس وقت کلام نہ کریں، آپس میں بات نہ کریں، ٹھیک ہے. پھر ان الفاظ کو دہرانا چاہیے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ساتھ ساتھ اذان کے الفاظ ہمیں دہرانا چاہیے، لیکن جب حی الفلاح اور حی الصلاح کے الفاظ آئیں تو ہمیں وہاں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا. اب آپ کے سبق میں انہوں نے معصورہ دعائیں دی ہیں. دعائیں تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن خاص 2 دعائیں آپ کو لکھ دی گئی ہیں، اور اذان سننے کے بعد وہ دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے. ہمیں اذان کے درمیان کلام نہیں کرنا، اور جب اذان ختم ہو جائے تو ہمیں کلمہ شہادت پڑھنا ہے اور درود شریف پڑھنا ہے. آپ کو پتہ ہے کلمہ شہادت کیا ہے؟ اللہ پاک کی وحدانیت کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے. اور درود شریف تو وہ عمل ہے بیٹا کہ جو آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فرشتے دونوں ہاتھ کے فرشتے، یعنی اچھائی لکھنے والا فرشتہ بھی اور برائی لکھنے والا بھی فرشتہ آپ کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جو آپ کی کتاب میں دی گئی. اذان کے بعد جو دعائیں پڑھنی ہیں بیٹا وہ دیکھیے گا، آپ کے صفحہ نمبر 16 پر ہیں کتاب کے. اللہم ربی حاضت الدعوت التام والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہم مقام محمود الذی وعدتہ. اور دوسری دعا دی گئی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو جو دعا آپ کو یاد ہو، اور یہ دعائیں تو سب کو یاد ہوتی ہیں بیٹا، تو آپ ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں اور اذان کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، نیکی پہ چلنے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اپنے ملک وطن پاکستان کے لیے ضرور دعا کریں. آپ طالب علم ہیں، آپ اپنی تعلیمی مدارج میں کامیابی کی دعا ضرور کریں، اور یہ ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے ماں باپ کا نیک اور فرما بردار اولاد میں ہونا نصیب فرمائے، ٹھیک ہے بیٹا. تو آج ہم نے اذان کے متعلق پڑھا، جس میں ہم نے اذان کے الفاظ پہ غور کیا، ہم نے اس کی انفرادیت کو جانا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بارے میں بات کی، فلاح کے راستے کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ہم نے اذان کی ابتدا پہ بات کی، ساتھ ہی ہم نے اس کی فضیلت اور اہمیت بھی آپ کو بتائی. اب آپ کا جو ایک کام ہے اس اذان سے متعلق وہ سرگرمی ہے بیٹا، اور وہ سرگرمی کیا ہے؟ اذان کے الفاظ کو آپ اپنی کاپی میں خوبصورت انداز میں لکھیں، اس کے آگے اردو ترجمہ لکھیے، اور آپ اس کو خوب اچھی طرح سے نہ صرف لکھیں گے، خوش خط لکھیں گے، بلکہ آپ اس کو یاد بھی کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کیونکہ جماعت ششم کے بچے ہیں اور ماشاءاللہ سے مساجد جاتے ہیں، نماز وقت پر ادا کرتے ہیں، تو آپ کو یاد بھی ہوں گے. لہٰذا آپ کو یہ سرگرمی اپنی کاپی میں کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد دوسرے سب کے خاکے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. جب تک کے لیے آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، پوری مشقی سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلد ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.